ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج سوموار ہے، جون کی 16 اور ذی الحجہ کے 19 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. عید غدیر یعنی حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کے اعلان کا دن عالم اسلام کے ساتھ ساتھ کرگل ضلع میں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا. ضلع کرگل میں مرکزی اور ذیلی سطح پر عظیم الشان تقریبات منعقد ہوئیں، جن میں ہزاروں کی تعداد میں مومنین و مومنات نے شرکت کی. ان تقریبات کا مقصد غدیر کے پیغام کو اجاگر کرنا اور امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے تجدید عہد کرنا تھا. سب سے بڑی اور مرکزی تقریب امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کے زیر اہتمام حسینی پارک میں اور انجمن جمعیت العلماء اثنا عشریہ کے اہتمام احاطہ اسلامیہ اسکول کرگل میں منعقد ہوئیں، جہاں گرمی کے باوجود مومنین کی بڑی تعداد نے شرکت کی. امام خمینی میموریل ٹرسٹ کے زیر اہتمام دارالقرآن کے 5000 سے زائد طلبہ نے جلوس کی صورت میں زینبیہ چوک سے مارچ کرتے ہوئے حسینی پارک تک سفر کیا. ریلی کے دوران فلسطینی عوام کے حق میں اور اسرائیلی مظالم کے خلاف پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے اور ایران پر حالیہ حملے کی بھی شدید مذمت کر رہے تھے. حسینی پارک میں مرکزی تقریب کے مہمان خصوصی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبے تھیولوجی کے چیئرمین پروفیسر سید محمد اصغر نے اپنے بصیرت افروز خطاب میں پیغام غدیر کی عصری معنویت پر روشنی ڈالی. دیگر مقررین میں حجت الاسلام آغا سعید کاظم صابری اور شیخ انور شریف الدین شامل تھے، جبکہ صدارت حجت الاسلام شیخ محمد محقق نے انجام دی. اس موقع پر دارالقرآن کے طلبہ و طالبات نے نعت و منقبت پیش کی. قرآن روح اللہ کی زندگی میں کے عنوان سے کتاب خوانی مقابلے کا کامیاب شرکاء کو انعامات دیے گئے. ضلع ہیڈ کوارٹر پر دوسری سب سے بڑی محفل جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل کے زیر اہتمام منعقد ہوا، جہاں علماء کرام نے غدیر کی مناسبت پر مفصل روشنی ڈالی. ادھر زینبیہ ویمن ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے خواتین کے لیے زینبیہ کنونشن ہال میں علیحدہ روحانی تقریب منعقد کی گئی، جس میں فلسطین اور ایران سے اظہار یکجہتی کیا گیا اور انسانیت کی فلاح کے لیے اجتماعی دعا کی گئی. اس مناسبت سے کرگل کے مختلف علاقوں میں سبیلیں، شربت و چائے کے اسٹالز بھی لگائے گئے، جن سے عوام نے بھرپور استفادہ کیا. مرکزی تقریب کے علاوہ ضلع کے مختلف علاقوں جیسے دراس، شکرشتن، سانکو اور ٹی ایس جی میں بھی روح پرور تقریبات منعقد ہوئیں. ڈپٹی کمشنر کرگل شری کان بالا صاحب سوسے نے 3 روزہ موبائل پاسپورٹ وین مہم کا افتتاح کیا. اس موقع پر ایس ایس پی کرگل، اے ڈی سی، آر پی او سری نگر اور دیگر اعلیٰ حکام بھی موجود تھے. ڈپٹی کمشنر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ یہ اقدام عوام کو پاسپورٹ سہولیات ان کے دہلیز تک پہنچانے کی کوشش ہے. انہوں نے بتایا کہ مہم کی کامیابی کی صورت میں ایسے کیمپ ہر ماہ منعقد کیے جائیں گے. آر پی او سری نگر نے کہا کہ موبائل وین وزارت خارجہ کی ڈور سٹیپ سروس کا حصہ ہے اور مزید اقدامات بھی کیے جائیں گے. چیئرمین حج کمیٹی لداخ محمد علی مجاز نے اس اقدام کو سراہتے ہوئے مطالبہ کیا کہ ایسی سہولیات سب ڈویژن سطح تک بڑھائی جائے. انجمن علماء سوت کے زیر اہتمام جامع مسجد فکر سوت میں عید غدیر کی پروقار تقریب منعقد ہوئی، جس کی صدارت حجت الاسلام شیخ محمد حسین نے کی. اس روحانی محفل میں علماء کرام سمیت بڑی تعداد میں مومنین نے شرکت کی. علماء و مقررین نے غدیر کی فضیلت و پیام پر روشنی ڈالتے ہوئے اسلامی جمہوریہ ایران پر اسرائیلی حملے کو انسانیت سوز اور بین الاقوامی قوانین کی صریح خلاف ورزی قرار دیا. انجمن نے حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے عالمی برادری، اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کے
اداروں سے فوری رد عمل کا مطالبہ کیا۔ بیان کے اختتام پر انجمن علماء سعود نے ایرانی عوام، شہداء کے اہل خانہ اور زخمیوں سے یکجہتی کا اظہار کیا اور مظلومین کی نصرت کے لیے دعا کی۔ کرگل میں 15 روزہ دھرتی آبا جن بھاگیداری ابھیان کا باقاعدہ آغاز سعید مہدی میموریل ہال میں افتتاحی پروگرام کے ذریعے کیا گیا۔ اس موقع پر ایگزیکٹو کونسلر لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل کاچو محمد فیروز بطور مہمان خصوصی موجود تھے۔ یہ مہم 30 جون تک جاری رہے گی، جس کا مقصد خواتین کی با اختیاری، قبائلی علاقوں کی ترقی اور فلاحی اسکیموں عوام کی شراکت داری کو فروغ دینا ہے۔ اس موقع پر ICDS، محکمہ سماجی بہبود، CDPOs، آنگن واڑی کارکنان اور عام شہری کی بڑی تعداد موجود تھے۔ اپنے خطاب میں کاچو محمد فیروز نے خواتین اور پسماندہ طبقات کے لیے حکومت ہند کے اقدامات کو سراہتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ فلاحی اسکیموں کو عوامی سطح پر عام کرنے کے لیے مختلف ذرائع استعمال کیے جائیں۔ انہوں نے LHDC کی جانب سے مکمل تعاون کی یقین دہانی کراتے ہوئے آئندہ بجٹ میں شامل کرنے کا اعلان بھی کیا۔ تقریب میں آنگن واڑی کارکنان کو موبائل فونز بھی تقسیم کیے گئے۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ کانگریس کی جنرل سیکرٹری و رکن پارلیمنٹ پرینکا گاندھی نے ایک مرتبہ پھر غزہ کی حمایت اور اسرائیل کے قتل عام کی مخالفت کرتے ہوئے مودی حکومت کو نشانہ بنایا ہے۔ پرینکا گاندھی نے اقوام متحدہ میں غزہ میں شہریوں کی حفاظت اور انسانی امداد کی فراہمی کی قرارداد کے حق میں ووٹ نہ دینے کے مودی حکومت کے فیصلے کو شرمناک قرار دیا۔ پرینکا گاندھی نے سوشل میڈیا ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ 60,000 لوگ قتل کیے جا چکے ہیں، جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں۔ پوری آبادی کو قید کیا جا رہا ہے اور بھوک سے مر رہے ہیں اور ہم موقف لینے سے انکار کر رہے ہیں۔ کانگریس لیڈر نے ایران پر اسرائیلی حملوں کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے مودی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا۔ انہوں نے اسرائیلی حملے کو بین الاقوامی قوانین کے مکمل خلاف ورزی قرار دیا۔ پرینکا نے کہا کہ بھارت اپنے اصولوں اور بین الاقوامی اقدار کے خلاف جاتے ہوئے اسرائیل کے ایران پر حملے اور عسکری قیادت کے قتل پر خوشی کا اظہار کر رہا ہے، جو انتہائی مایوس کن ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی ایران نے اعلان کرتے ہوئے ایرانی عوام کو اطلاع دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ کچھ لمحے پہلے سپاہ پاسداران فضائیہ نے اسرائیل کے خلاف نئی کارروائی شروع کی ہے، جو پہلے سے بھی زیادہ طاقتور اور دقیق ہے۔ اس حملے میں اسرائیل کے کمانڈ اور کنٹرول کے نظام کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ کارروائی شہید باقری، شہید سلامی، شہید حاجی زادہ اور دوسرے شہداء کی رہنمائی سے تیار کی گئی ٹیکنالوجی اور دفاعی طاقت کی مدد سے انجام دی گئی۔ اس حملے کے نتیجے میں اسرائیل کے دفاعی نظام میں خلل پڑا اور ان کے اپنے دفاعی سسٹم آپس میں ایک دوسرے کو نشانہ بنانے لگے۔ اس آپریشن میں ایسی نئی حکمت عملی اور ٹیکنالوجی استعمال کی گئی جس سے امریکہ اور مغربی طاقتوں کی جدید ترین ٹیکنالوجی اور فوجی مدد کے باوجود ایرانی میزائلوں نے اسرائیل میں اپنے اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہید باقری، شہید سلامی اور شہید حاجی زادہ کا وعدہ پورا ہو رہا ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آنے والے حملے پچھلے حملوں سے زیادہ سخت اور تباہ کن اور دقیق ہوں گے۔ اس کارروائی نے یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کی ایران کے بارے میں سوچ اور حساب کتاب بالکل غلط تھی اور اب صہیونی حکومت کے بکھرنے کا وقت آ چکا ہے۔ اور یہ پیغام اسرائیل کے حامیوں کے لیے بھی ہے کہ ایران کے یہ سخت اور تباہ کن حملے اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک یہ جعلی حکومت مکمل طور پر ختم نہیں ہو جاتی۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔